حماس تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر تیار۔ امریکی صدر کا غزہ امن منصوبہ کافی حد تک قبول کر لیا۔ حماس غزہ غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر بھی رضامند۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کا اسرائیل سے غزہ میں جنگ ختم کرنے اور اپنی فوجیں نکالنے کا مطالبہ۔ حماس نے کہا ٹرمپ کے منصوبے پر ثالثوں کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کی پٹی کے مستقبل کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ تمام معاملات کو جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ غزہ کے معاملات میں ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر جواب ثالثوں کو پیش کر دیا۔ امریکی صدر نے حماس کو معاہدہ قبول کرنے کے لیے اتوار تک مہلت دی تھی۔ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے پر حماس پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ کے 20 نکات ہمارے نہیں، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ امریکی ڈرافٹ کے جواب میں اپنا مسودہ دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ ٹرمپ کے اعلان کردہ 20 نکات ہمارے پاس نہیں۔ وزیر اعظم سفر میں تھے، انہیں الہام نہیں ہوا تھا۔ فلسطین سے متعلق ہماری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ 2 ریاستی حل ہی ہماری پالیسی ہے۔ ہم ایسا فلسطین چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ غزہ میں مکمل سیز فائر اور تعمیر نو درکار ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کچھ عرب اور دیگر مسلم ممالک بھی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ دیگر ممالک سے معاہدہ ہوا تو یہ قسم کا اسلامی نیٹو بن جائے گا۔ پاکستان انشاءاللہ 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ وزیر اعظم معاہدے کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ امن معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اسد کیسر نے وزیر اعظم سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیر اعظم نے سامنے آنے سے پہلے ہی ٹرمپ کے 20 نکات کو مان لیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ کیا 8 اسلامی ممالک کے ایک بھی سربراہ نے ٹویٹ کیا؟ معاہدے کے لیے فلسطین کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کھل کر بات نہیں کی۔ حساس معاملے پر آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا ہے۔ اہم فیصلے پردے کے پیچھے طے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کے حوالے سے اجلاس، مجموعی اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ اقتصادی سرگرمیوں میں نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی خصوصی طور پر شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے 4 اطالوی اراکین کو ملک بدر کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ باقی قیدیوں کو بھی جلد ملک بدر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس عمل کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ گرفتار تمام 461 کارکنوں کی صحت ٹھیک ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا تمام گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی قید میں کئی کارکنوں نے بھی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج 44 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی۔ کشتیوں میں سوار تقریباً 500 کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل۔ فلوٹیلا اراکین کی گرفتاری کے خلاف بنگلہ دیش میں شدید احتجاج۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں جمعے کی نماز کے بعد ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا کر اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ اسرائیل کا غزہ میں مزید خون خرابہ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید۔ خوراک کی تلاش میں نکلنے والے 13 فلسطینی بھی بمباری کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ ایک ماہ کے دوران غزہ شہر سے 4 لاکھ فلسطینیوں کا انخلا۔ عالمی ادارے بھی اسرائیلی بربریت کے سامنے بے بس۔ ریڈ کراس نے غزہ شہر میں اپنی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز بھی غزہ میں اپنا کام بند کر چکی۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ میں 42,000 افراد کو شدید زخم آئے۔ جنگ میں اب تک غزہ کے 1,67,000 افراد زخمی ہوئے۔
जख्मियों को कई साल तक देखभाल की जरूरत रहेगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मजीद चीनी दरामद ना करने के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में चीनी के बाफर ज़खायर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में दरामदी चीनी गैर ज़रूरी है। चीनी की दरामद मुल्की इंडस्ट्री और किसानों को तबाह करेगी। हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री की अपीलें नज़रअंदाज कर दी। माली बहरान से निकलने के लिए मकामी चीनी स्टॉक्स का ख़त्म होना ज़रूरी है। सैलाबी पानी खड़ा है, गन्ने की कटाई मुमकिन नहीं। हुकूमत सब्सिडी देकर दरामदी चीनी सस्ती बेच रही है। FBR पोर्टल बंद करके हुकूमत अपनी चीनी फरोख्त कर रही है। हुकूमत किसानों और इंडस्ट्री के लिए मुस्बत फैसले करे। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी पानी में एक और कश्ती पर हमला। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमले की हिदायत की। हमले में 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। कश्ती में बड़ी मिक़दार में मनशियात ले जाई जा रही थी। वियतनाम में समंदरी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 51 तक पहुंच गई। पीर को आने वाले तूफान के नतीजे में 164 अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। पुल और सड़कें बह गए। सैलाब के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। मकामी हुकाम का कहना है कि तूफान से अब तक 4 करोड़ 47 लाख पाउंड का नुकसान हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास ने तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा इस्राएल गजा जंग खत्म करे और अपनी फौजें वापस बुलाए। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल नामंजूर। फंडिंग बिल के हक में 44, मुखालिफत में 54 वोट कास्ट हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कैदियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी रोक देना चाहिए। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमेरिकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहदा ना होने पर हमास पर हमले की धमकी भी दी थी।